سالہ بچے کا مختلف ہاسپٹل میں اس لیے علاج نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ اس کے والد کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، اور آج علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ 6 سالہ عمار پاکستانیوں کی سنگ دلی کی وجہ سے دنیا سے ہی روٹ کر چلا گیا، اور جیسے کہہ کر گیا ہو کہ تم سب کی شکایت اپنے اللہ سے کروں گا۔ تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فروخ، جو کہ 9 مئی کے واقعے کے الزام میں پہلے سے ہی گرفتار ہیں، ان کا محض 6 سال کا بیٹا عمار عباد ظلم اور تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ یہ بچہ اپنے باپ کو پکارتا رہا مگر کسی کو اس بچے پر ترس نہ آیا۔ کئی بار کوشش کی گئی کہ اس بچے کی اس کے والد سے ملاقات ہی کروا دی جائے، مگر کسی نے نہ سنی، اور جب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تو تب جا کر آخری لمحات میں بچے کی اس کے والد سے ملاقات تو کروائی گئی، مگر تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچے کی حالت نہ سنبھل سکی اور وہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ عمار عباد ایک ہنستا مسکراتا صحت مند بچہ تھا، مگر 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کے والد کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر بار بار آنے والے پولیس اہلکار جس طرح بچوں کے سامنے گھر میں دہشت پھیلاتے رہے اور بچوں کی ماں اور دیگر لوگوں سے بدتمیزی کرتے رہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ 6 سالہ عمار اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اس کے بعد اس کے والد کی گرفتاری کی خبر نے عمار پر مزید برا اثر ڈالا۔ عمار کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا، مگر جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ عمار کا والد تحریک انصاف کا کارکن ہے تو نامعلوم نمبروں سے ہاسپٹل انتظامیہ کو حکم دیا گیا کہ اس بچے کے علاج سے انکار کر دو اور اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دو۔ کراچی ہاسپٹل میں یہ ہوا، اس کے بعد لاہور میں ڈاکٹر ہاسپٹل، فاروق ہاسپٹل اور نواز شریف کے اتفاق ہاسپٹل میں بھی اس بچے کو علاج کے بغیر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہاسپٹل سے بار بار اس طرح نکال دیے جانے کی وجہ سے بچے کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی، اور آخری چند دن اس کا علاج گھر پر ہی کرنے کی کوششیں جاری رہی، مگر ننھا عمار دنیا کی یہ بے رخی نہ سہ سکا اور چلا گیا۔ اتنی شفاقیت، اتنی سنگ دلی، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ! ایسا تو کسی کہانی میں بھی نہیں لکھا جو عمار کے ساتھ اس معاشرے نے حقیقت میں کر دیا۔ ایک معصوم بچے سے کیا دشمنی تھی؟ اس کا باپ اور دیگر کئی گھر والے تو پہلے سے ہی پولیس حراست میں تھے، تو پھر اس بچے کو موت کی سزا کیوں دی گئی؟ اس بچے کی جان لینے والوں کو جان لینے کے بعد بھی سکون نہیں آیا تو ننھے عمار کے جنازے میں شامل ہونے والے تحریک انصاف کے کئی اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جو کسی مقدمے میں بھی مطلوب نہیں تھے۔ عمار کے جنازے کے وقت اس گلی محلے میں 200 کے قریب اہلکار سادہ کپڑوں میں تعینات کیے گئے، جن کی ڈیوٹی بس یہ تھی کہ کوئی ویڈیو نہ بنا پائے اور کوئی کسی کا انٹرویو نہ کر پائے۔ معصوم عمار تو چلا گیا مگر ہمیں بتا کر گیا کہ ہم تو انسان کہلوانے کے بھی قابل نہیں رہے۔ باخدا ایسا ظالمانہ سلوک تو انڈین مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوتا جو لاہور میں ننھے عمار کے ساتھ کیا گیا۔ اس معصوم بچے کا خون ریاست کے ٹھیکیداروں پر ہے۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا امتحان ہے کہ وہ 6 سالہ بچے عمار کی موت کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کر پائیں گے یا نہیں۔